وہ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، جیسے وقت خود اپنی سانس روک کر کسی بڑے راز کے سامنے جھک گیا ہو۔ دلی کے ایک انتہائی حساس علاقے میں واقع ایک خفیہ عمارت جس کے بارے میں عام لوگوں کو کچھ معلوم نہ تھا، اس رات غیر معمولی سیکیورٹی میں گھری ہوئی تھی، کیونکہ را کو چند دن پہلے ایک انٹیلیجنس الرٹ ملا تھا کہ کوئی بڑی دراندازی ہونے والی ہے، مگر خطرہ کہاں سے آئے گا اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ اس خاموشی میں ایک سادہ سا الیکٹریکل ورکر نیلے لباس میں ملبوس ہاتھ میں ایک پرانا سا ٹول باکس لیے مرکزی گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا، نہ گھبراہٹ، صرف ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ ہر قدم پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس کا نام کاغذوں میں علی تھا، مگر حقیقت میں وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا ایک نہایت تربیت یافتہ ایجنٹ تھا، جسے ایک ایسے مشن پر بھیجا گیا تھا جس کی کامیابی یا ناکامی پورے خطے کی طاقت کے توازن کو بدل سکتی تھی۔ علی نے اس مشن کے لیے کئی مہینے صرف کیے تھے، جعلی شناخت بنائی، مقامی زبان اور لہجہ سیکھا، یہاں تک کہ ایک عام مزدوروں کی طرح زندگی گزارنے لگا تاکہ کسی کو اس پر ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ اور دوسری طرف را کے افسران اپنی تمام توجہ سرحدی علاقوں پر مرکوز کیے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے پاس جو انٹیلیجنس تھی وہ گمراہ کن ثابت ہو رہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ خطرہ باہر سے آئے گا، جبکہ اصل خطرہ ان کے دروازے کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے علی کو روکا، اس کا شناختی کارڈ چیک کیا، چند لمحے اسے غور سے دیکھا اور پھر ایک معمولی سا اشارہ کرتے ہوئے اسے اندر جانے دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کھیل شروع ہوا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی علی نے اپنی رفتار معمول کے مطابق رکھی، نہ بہت تیز نہ بہت سست، ہر قدم سوچ سمجھ کر، ہر نظر اپنے ارد گرد کے ماحول پر، جیسے وہ ہر کیمرے، ہر سینسر اور ہر ممکن خطرے کو پہلے ہی محسوس کر رہا ہو۔ وہ ایک کے بعد ایک کوریڈور عبور کرتا گیا، کہیں صفائی کرنے والے عملے کے ساتھ چلتا، کہیں دیوار کے ساتھ سائے کی طرح رکتا، اور کہیں اپنے ٹول باکس سے کوئی فرض کام کرتا تاکہ وہ مکمل طور پر ہر ایک عام ورکر کو لگے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی ہدف تھا، سرور روم، جہاں وہ ڈیٹا محفوظ تھا جو اس مشن کی اصل وجہ تھا۔ اس دوران را کے کنٹرول روم میں افسران بڑے بڑے اسکینرز پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، جہاں مختلف علاقوں کی لائیو فیڈ چل رہی تھی، مگر ان کی توجہ ابھی بھی غلط سمت میں تھی۔ اچانک ایک سسٹم معمولی سی خرابی ظاہر کی، مگر اسے ایک عام تکنیکی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا، کیونکہ کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک طوفان کا پہلا اشارہ ہے۔ علی آخرکار اس دروازے تک پہنچ گیا جس کے پیچھے وہ سب کچھ تھا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ دروازہ بظاہر سادہ تھا، مگر اندر جانے کے لیے کئی سطح کی سیکیورٹی درکار تھی۔ مگر علی کے پاس ہر سوال کا جواب تھا، ہر لاک کی چابی تھی، ہر سسٹم کا راستہ۔ اس نے چند لمحوں میں دروازہ کھولا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ سرور روم میں داخل ہوتے ہی اسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، اور سامنے قطار در قطار سرورز کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھی، جیسے ہی ہر ایک میں ایک راز قید ہو۔ علی نے اپنے ٹول باکس کو کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈیوائس نکالا۔ عام نظر میں یہ ایک USB جیسا تھا، مگر حقیقت میں ایک یہ جدید سائبر ہتھیار تھا جو پورے نیٹ ورک کو چند لمحوں میں اپنے قابو میں لے سکتا تھا۔ اس ڈیوائس کو سسٹم میں لگایا اور اس کے ساتھ ہی اسکینرز ہر کوڈ کی تیز رفتار لائنیں دوڑنے لگی، جیسے ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی ہو۔ دوسری طرف کنٹرول روم میں اچانک الارم بجنے لگے، اسکینرز پر اریزر آنے لگے اور افسران کے چہروں پر الجھن صاف نظر آنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک افسر نے چیخ کر کہا، مگر جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ علی نے نہایت سکون کے ساتھ اپنے کام جاری رکھا۔ اس نے نہ صرف تمام حساس ڈیٹا کو محفوظ طریقے سے کاپی کیا، بلکہ سسٹم میں ایسے نقائص ڈال دیے کہ اسے بحال کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے۔ ہر سیکنڈ قیمتی تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں کوئی لرزش نہیں تھی، جیسے وقت خود اس کے لیے رک گیا ہو۔ چند منٹ بعد جب اس نے اپنا کام مکمل کیا تو اس نے ڈیوائس نکالا، ایسے واپس ٹول باکس میں رکھا اور ایک آخری نظر سرور روم پر ڈالی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک پوری سسٹم خاموشی سے شکست کھا چکا تھا۔
وہ اس طرح باہر نکلا جیسے آیا تھا، نہ کوئی جلدی نہ کوئی گھبراہٹ، بس ایک عام مزدور کی طرح۔ ادھر را کے افسران اب مکمل طور پر ہنگامی حالت میں آ چکے تھے۔ انہوں نے سیکیورٹی فوٹیج چیک کی، ہر داخل ہونے والے شخص کی شناخت کی کوشش کی، مگر علی ہر جگہ ایک دھندلی سی موجودگی تھا، نہ کوئی واضح چہرہ نہ کوئی ٹھوس ثبوت۔ جب تک انہیں اصل حقیقت کا اندازہ ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ علی عمارت سے باہر نکل چکا تھا، شہر کی بھیڑ میں گم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد ایک طویل محتاط سفر کے بعد سرحد کے قریب پہنچ گیا، جہاں ہر قدم پر خطرہ تھا، مگر ہر خطرہ اس کی تربیت کے سامنے چھوٹا لگتا تھا۔ رات کی تاریکی میں دھند کے پردے میں وہ خاموشی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ اس لکیر کو پار کر گیا جو دو ملکوں کی جدا کرتی تھی۔ مگر اس رات وہ لکیر صرف ایک سرحد نہیں تھی بلکہ ایک کامیاب مشن کی گواہ بن گئی۔ پاکستان پہنچ کر علی نے اپنی رپورٹ جمع کرائی، جہاں اس کا استقبال کسی جشن کے ساتھ نہیں بلکہ خاموش اطمینان کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ ایسے مشنوں کی کامیابی کا شور نہیں ہوتا، صرف اثر ہوتا ہے۔ اس نے جو معلومات حاصل کی تھی وہ نہ صرف قیمتی تھی بلکہ آنے والے وقت میں کئی بڑے خطرات کو روکنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کے سینئر افسر نے صرف ایک مختصر جملہ کہا، اچھا کام، مگر اس ایک جملے میں وہ تمام اعتراف چھپا تھا جو کسی بھی ایجنٹ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دوسری طرف را ابھی بھی اس پہیلی کو حل کرنے میں مصروف تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے، ان کی مضبوط سیکیورٹی کیسے ناکام ہوئی، اور وہ کون تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے آ کر سب کچھ لے گیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ مگر کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب کبھی نہیں ملتے، اور کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سائے میں لکھی جاتی ہیں، اور یہ بھی انہی میں سے ایک کہانی تھی، ایک ایسی رات کی کہانی جہاں خاموشی نے سب کچھ بدل دیا، جہاں ایک عام سا نظر آنے والا شخص ایک پوری سسٹم پر بھاری پڑ گیا، اور جہاں فتح کا اعلان نہیں کیا گیا بلکہ اسے خاموشی میں محفوظ کر لیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔